الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رات گرامی ماہ ربیع الاول اپنے اختتام کو پہنچا اور ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شانیں اتنی ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں، اتنی شانیں عطا کی کہ بولنے والا ساری زندگی بولتا رہے، لکھنے والا ساری زندگی لکھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو کجا، آپ کے اوصاف کا ایک حصہ بھی انسان مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کو بھی کما حق ہو بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس مختصر وقت میں انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اس حصے کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور باقی انسانیت تک پہنچائیں کہ جن میں آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اور ہم اس پر عمل کریں۔ تو چند حدیث میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پیوستہ میں عرض کی، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی ہی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ بنت سیدنا صدیق اکبر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کریکٹر کو، آپ کے ایک حصے کو بیان فرماتی ہوئی آپ فرماتی ہیں: ما رأیت النبی مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منه لحواته وانما كان يتبسم۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کہ پورا منہ کھل جائے اور وہ پیچھے والا جو لٹکتا ہے حصہ لحات وہ نظر آ جائے۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کھل کھلا کر ہنسنے کی نہیں تھے، بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ تبسم فرمایا کرتے تھے، سمائل، آپ کے چہرے پر سمائل ہوتا تھا، آپ کے ہونٹوں پر سمائل ہوتا تھا۔ سمائل، یہ تبسم
یہ بہت اچھی عادت ہے کہ انسان ہمیشہ زیادہ تر خوشی کے اظہار کرے، بات جب بھی کرے، جب بھی بیٹھے، جب بھی ہو تو سمائل ہو اس کے چہرے پر، لیکن کھل کھلا کر ہنسنا اور بےخودگی کے ساتھ ہنسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس سے پاکیزہ تھی۔ آپ بھی فرماتی ہیں، ایک آپ کا دوسرا فرمایا لم یکن یسرد الحدیث کا سردکم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی بات نہیں کیا کرتے تھے کہ ایک جملہ اور ایک لفظ ابھی مکمل نہیں ہوا تو دوسرا جملہ شروع کر دیا، ایک لفظ ابھی مکمل نہیں ہوا، بیٹا ایسے نہ کرے۔ دوسرا نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے اگر کوئی گننے والا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، آپ کے گفتگو مبارک کو، آپ کے کلام کو اگر گننا چاہتا تو گن سکتا۔ یہ انداز تھا آپ کا گفتگو کرنے کا۔ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں، ایک ہے پبلک لائف، ایک ہوتا ہے فیملی لائف، اپنے گھر میں۔ پبلک لائف تو انسان دیکھتے ہیں اور انسان تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے گھر سے۔ تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک گھر میں کیا ہوتا تھا؟ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنے اہل و عیال، اپنے ازواج مطہرات، اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کے کام میں وہ شامل ہو جایا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے، گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام میں بھی ہوتے تو وہ صحابہ کرام کے لیے کوئی کام کا حکم فرماتے تو یہ نہیں کہ ان کو حکم دے دیتے، بلکہ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب گھر میں ہوتے تو یہ نہیں کہ اپنا آرڈر چلانا شروع کر دیا اپنے ازواج مطہرات پر، نو، جو بھی کام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شرکت فرما دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی، یہ خوبی ہے۔ آج ہمارے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں ماں اس وجہ سے کہ ہمارے رویے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ بڑے جابرانہ اور حاکمانہ اور ظالمانہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ شیئر کیا کرتے تھے، ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پیچھے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی نا، کوئی نقصان ہو جاتا، آپ جھڑکا نہیں کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اور اگر کوئی ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی یہ ہوتا، یہ بلکہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، تو آپ فرماتے میں 8 سال کا تھا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی۔ 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خدمت کی ہے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو آپ نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں میں سے کوئی مجھے جھڑکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھوڑ دو، جو خدا کا فیصلہ تھا نا وہ ہو چکا ہے، یعنی جو گلاس ٹوٹنا وہ تو ٹوٹ چکا ہے نا، اب اس نے تو واپس نہیں آنا، جو پیالہ ٹوٹنا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، جو پلیٹ ٹوٹنی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس نے تو واپس نہیں آنا، خواہ مخواہ اس کو جھڑکنے کا کیا مقصد ہے؟
نہ خود جھڑکتے، بلکہ اگر گھر میں کوئی جھڑکتا تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفداری کرتے، ان کی طرفداری نہ کرتے، ان کو منع کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بالکل آپ اندازہ لگائیں بھائی جو نقصان ہو چکا وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو آپ کے جھڑکنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے واپس نہیں آئے گا۔ سمجھا سکتے ہیں، سمجھا اچھے آسان انداز میں سمجھا دو، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جھڑکنا یہ انہوں نے بس فرماتے تھے جو خدا کا فیصلہ وہ ہو چکا ہے۔ اب فرماتے جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کو سٹاپ کر دیتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب یہ بھی سبق ہے۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عادت بنا لی ہے، ایک ہے کوئی حاجت، ایک ہے عادت، کسی ضرورت کی بنا پر مسجد میں کبھی غیر حاضری ہو جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عادت کی بنا پر یہ تو بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، اور یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور بہانے انسان بنے میں گھر کے کام روزانہ تو نہیں ہوتے، دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، لیکن وہ ہر وقت ہمہ وقت نہیں ہوتا۔ جب کوئی کام نہیں تھا تو پھر کیوں نہیں آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ جب گھر میں نماز کا وقت نہ ہوتا تو گھر کے کام میں مصروف رہتے۔ اچھا، دوسری یہ بات بھی ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ایسا نہیں ہے، اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے، اور زندگی کس چیز کا نام؟ ٹائم کا نام زندگی ہے۔ جو لمحہ آپ کی زندگی کا یا میری زندگی کا گزر گیا، آپ پوری کائنات کی دولت بھی خرچیں وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی قیمت، اس کی قدر کیجئے، فارغ نہ بیٹھیے۔ بعض جو ٹائم کل کرتے ہیں، کیوں کل کرتے ہو؟ اللہ نے اس کائنات کو اتنا وسیع بنایا ہوا ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ پازیٹیو کام ساری زندگی بھی کرتے رہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پازیٹیو کام نہیں ختم ہوں گے، تو وہ کام کریں نا جس کا کوئی نفع ہو دنیا میں یا آخرت میں۔ کل کیوں کرتے ہو؟ اوازار کیوں اپنے آپ کو بنایا ہوا؟ جی میں نے دیکھتا ہوں جی اوازاری کا شکار ہے، اس لیے کہ یہ بے دینی ہے، آپ نے دین کو سیکھا نہیں ہے، آپ نے دین کو پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ اوازار ہوتے ہیں۔ ورنہ تو الحمدللہ ساری زندگی ہیپی لائف گزرتی ہے انسان کو جب پتہ چل جائے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ پریشانی ڈپریشن تو تب ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ زندگی کی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر ڈپریشن کیوں ہو؟ اس کو کسی کا پازیٹیو ایکٹیویٹی اس میں لگاؤ۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو مسجد میں تشریف لاتے۔ میرے یاد رکھیں، آدمی جب اسلام پر چلے تو وہ ایک تو سستی کا اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے، دوسرا تمام کام بہترین ہو جاتے ہیں، دین بھی دنیا بھی، آخرت بھی دنیا، سب کام زبردست ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک، آپ کے پاس دو آپشنیں ہیں، ایک ہے ہارڈ، ایک ہے ایزی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزی کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ یہ عادت کریمہ تھی، یعنی جب اللہ نے اختیار دیا یہ کام یا یہ کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزی کو اختیار فرماتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ ایزی کا جو آج کل ہم نے سمجھا نا دین سے، جی دین تو بڑی آسانیاں نے، ہاں آسانیاں ہے نا، پر یہ کوئی شرطیں بھی ہے نا، آسانیاں بھی ہے نا، پر یہ کوئی کنڈیشنیں بھی ہے نہیں سے آسانیاں دی ہے۔ یہ بھی فرمایا وہ آسانی گناہ کی حد تک نہ ہو، وہ گناہ نہ ہو، لیکن اگر گناہ ہو تو فرمایا کان ابعد الناس منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہنے والے تھے۔ میرے بھائی تمہیں مولویوں کے لیے دین سخت بنایا، مولوی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو انہوں دس دینے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو اختیار فرماتے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ گناہ نہ ہوتا۔ جب گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ دور ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط الا ان ينتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ لیں اپنی ذات کے لیے، ایسا نہیں کرتے۔ لیکن جب خدا کا معاملہ ہوتا، دین کا مسئلہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت ہوتے بدلہ لینے میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جب بدلہ لیتے تو انتہائی سخت ہوتے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، نہ ہر نرمی اچھی ہے، نہ ہر سختی اچھی ہے۔ ذات کے لیے سختی بری ہے، اسلام کے لیے سختی اچھی ہے۔ ذات کے لیے نرمی اچھی ہے، خدا اور خدا کے دین کے لیے نرمی اچھی نہیں ہے۔ نہ یہ بذات نہ نرمی ساری کی ساری اچھی ہے، نہ سختی سب کے اچھی ہے۔ دیکھا جائے گا سختی کس کام کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہے یا ذات کے لیے ہے؟ ذات کے لیے بری ہے، دین کے لیے اچھی چیزیں ہیں۔ حضرت آپ ہی فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما۔ فرمایا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو کوئی نہیں مارا، ہٹ نہیں کیا کبھی کسی کو، نہ کسی اپنی بیوی کو، نہ کسی اپنے خادم کو۔ آئے تو لوگوں بیچاری بیوی کی شکلیں بگاڑ دیتے ہیں مار مار کر، اور یہ اس کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ وہ بھی عورت بالکل اسی طرح کے ایک انسان ہے جیسے آپ ہیں۔ جس خدا نے آپ کو بنایا ہوا ہے نا، اسی خدا نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے جذبات ہیں نا، اسی طرح اس کے بھی جذبات ہیں۔ جیسے آپ کے حقوق ہیں نا، اسی طرح اس کے بھی حقوق ہیں۔ سب کچھ میرے خدا کا ہے۔ اگر وہ آپ کے نکاح میں آگے تو اس کا معنی آپ کو لائسنس دے دیا ہے کسی نے مارنے کا؟ آپ کو مارنے کا لائسنس نہیں دیا گیا۔ یہ بات کلیئرلی سن لیں۔ آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، تعذیب تھوڑی سی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس کے بڑے قانون قاعدے ہیں۔ آج کل کے مردوں کو اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ جاہل ہے۔ 99% مرد جاہل ہے، بالکل جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا باؤنڈریز ہیں، کیا حد بندی ہے، میں کتنا اپنی بیوی کو کچھ کہہ سکتا ہوں اور کتنا نہیں کہہ سکتا، اس کی کنڈیشنیں کیا ہیں۔ یس، کہنے کی اجازت ہے، پر برشرط یہ کہ پہلے علم حاصل کرو، پہلے ان باؤنڈریز کو دیکھو، ان تمام کنڈیشنز کا مطالعہ کرو جو کنڈیشنز ہیں اس مسئلے پر، ان کے اندر رہ کر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے باہر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی نا، پروٹیکشن تو خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی نا، ازواج مطہرات کی تو پروٹیکشن نہیں تھی۔ مسئلہ ہے کہ بطور انسان تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہوگا نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ آپ نے کسی خاتم پر ہاتھ اٹھایا۔ فرمایا الا ان یجاہد فی سبیل اللہ وما نیل منہ شیئا قط فینتقم من صاحبہ۔ ہاں یس، جب انتقام کا مسئلہ آتا، اللہ کا مسئلہ آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ اللہ کے لیے، بیوی تو رہے نا دوسرے نمبر پر، اپنی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا اگر وہ بھی چوری کرے گی تو جس طرح دوسری خواتین کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ انتقام ہے۔
پھر یہ انتقام ذات کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے ہے، یہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ قانون پر عمل داری ہے، ذات کے لیے نہیں، خدا کے لیے ہے۔ اس میں پھر اپنی اولاد بھی نہیں دیکھی جائے گی، ہاں اس میں پھر کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے حدیث پاک بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجو بالسیئۃ سیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کبھی کوئی فحش لفظ نہیں آیا۔ آج تو ماں موجود ہوتی ہے، بیٹی موجود ہوتی ہے، بہن موجود ہوتی ہے، ایسے ایسے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ بکے جاتے ہیں، اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم عاشق رسول ہیں، اور یار عاشق رسول زبان سے نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، پھر آپ کو ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ تو دانستہ نہ کبھی نہ دانستہ کبھی کوئی فحش لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ اچھا آج ایسے بات ہم سمجھتے زبان چیز ہی کوئی نہیں میرے بھائی، زبان انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ جن الفاظ کو ہم سوچتے ہیں پہلے پہلے سوچے سمجھے، اور میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ ذرا میری رہنمائی کریں، اور میں حالے اس نے دسے ہی پیا سن تو پہلے طلاق میں یار تو پھر مینوں بلان کا کی فائدہ سی؟ اپنی زبان کو آپ نے اتنا لمبا کیا ہوا ہے، اتنا لمبا کر دیا ہے، تو پھر مجھے درمیان میں ڈالنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ میں نے تو آپ کو یہ کہنا تھا نا کہ یہ الفاظ کے اثرات ہیں اور ڈیفینیٹ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعد میں آپ جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو، کیا کچھ تم پاپڑ بیلتے ہو۔ تو میں جب آپ کو ایک ایک لفظ بتا رہا تھا کہ اب یہ لفظ بولو، اب یہ بولو، تو آپ ابھی میں بتا ہی رہا تھا تو آپ نے طلاق 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 کا لفظ بول دیا۔ اب بعد میں کیا کرو گے؟ مینوں گواہ بنا کے بعد کی کرو، یا جھوٹ بول کے زنا کرو گے یا موڑی ساری زندگی پچھتاؤ گے، دو ہی کام کرو گے نا۔ اتنی زبانیں لمبی کی ہوئی ہیں، اتنی زبانیں ہم نے آج لمبی کر دی ہیں۔ میں روزانہ یہ سوشل میڈیا دیکھتا رہتا ہوں، یعنی خدا جانے۔ اچھا پھر وہ لوگ جو ٹوٹل جاہل ہے، بالکل جاہل، قرآن پاک کی ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ اسلام پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، علماء پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ بڑے ساخت نے۔ یار تو انہوں دستے نے زبانوں ذرا دھیان نال استعمال کرو۔ وہ ایک بات فرمایا کرے کہ بڑا مشہور مقدمہ ہے، وہ ایک خنزیر آدمی کا، انہوں کنے کیسے زبان ایڈی لمبی کر رہا ہوں، تینوں کنے کیا زبان اتنا لمبا کر رہا ہوں۔ اس کو تو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، خاص کر کے پھر مذہب کے معاملات میں۔ اور جب تم نے مذہب کی تعلیمی اصل نہیں کی، ایک قرآن کی آیت سے نہیں پڑھ سکتے تو مانا دوسرے نمبر پر آئے گا نا جی، جب اس کے الفاظ آپ سے نہیں پڑھ سکتے۔ معنی کی جو باری سیکنڈ آتی ہے نا کہ اس کا معنی کیا ہے، اور اس کے آگے پھر بہت کچھ ہے۔ جب آپ سیدھا لفظ نہیں بول سکتے ہیں تو پھر آپ کو رائے دینے کا، پھر یہ بھی غصہ کرتے ہیں ہمیں کہا کیوں گے، او بھائی تینوں یہ رائے دینا راٹ کے نہیں دیتا، اور جب پھنستے ہو تو پھر چیختے کیوں ہو؟ جو بیچارے ساری زندگی اس کام میں لگاتے ہیں، پھر یہ کام ان کا ان کو رہنے دو، کرنے تو پھر ان کو کام وہ بالکل سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اپنی زبانوں کو تو کنٹرول میں رکھو نا۔ کس نے کہا آپ کو زبان درازی کریں
بغیر سوچے سمجھے بولیں. یہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے اب، اور پوری دنیا کے حکومتوں نے اب اس پر قانون سازی شروع کی ہوئی ہے اور سختیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑا ہے. اور یہ بالکل صحیح قانون سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیچارے صحیح بھی وہ بھی رگڑے جائیں گے اس میں. جب عام آدمی، یار جب آدمی سب سے پہلے خود سوچے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے بھی کہ نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب. جاہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جو جاہل بھی ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے. آج ایک بیچارہ گھروں میں رشتہ داروں میں کوئی ان بن تھوڑی سی ہو جائے، معاف کرنے کا تو نام ہی نہیں ہے. خاص کر کے عورتیں، او جناب بلے اسی تو ہوندیاں کو نہ کہ جناب میں اس نے اپنے گھر آن دیا یہ کام کرا. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کسی اس نے تو برائی کی ہے. تم بھی اگر برائی کو برائی ہی کے ساتھ جواب دو گے تو اس میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ پھر اگر وہ برائی کرے آپ بھی جواب میں برائی کریں تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق تو تب ہوگا نا کہ وہ برائی کرے لیکن آپ اس کے ساتھ نیکی کریں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. ولیکن یعفو و یصفحو، اگر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیا کرتے. اپنی ذات کا مسئلہ تھا، معاف فرما دیتے. گھر گھر میں ہر جگہ پوری دنیا کی جن کو جہنم ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے رویوں سے، جہنم بنایا ہوا ہے. اور چونکہ کوئی ایسا ہفتہ نہیں جاتا جب کوئی نہ کوئی میرے پاس شکایت لے کر نہ آئے. اور جب وہ اسٹوریاں سناتے ہیں تو یقین کرے اتنا دکھ ہوتا، افسوس ہوتا ہے، یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یعود المریض ویتبع الجنازۃ ویجیب دعوت المملوک ویرکب الحمار لقد رأیتہ یوم خیبر علی حمار حطامہ لیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، جنازے میں شامل ہوا کرتے تھے. اگر غلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا نا اس کے دعوت کو قبول کیا کرتے تھے. آپ گدھے پر سوار ہونے میں کوئی اور نہیں سمجھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان یخسف نعلہ ویخیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر جوتی ان تو آج کل کی نسل نو سمجھ نہیں آنی چونکہ ریپیئر کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا آج کل. لیکن بس تھوڑی دیر پہلے ایسے ہونا بھی شاید بعض ملکوں میں اللہ میں تھوڑا بہت ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتی نالین مبارک کہیں سے پھٹ جاتی تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے. کپڑا پھٹ جاتا ہے یہ بھی گل ختم ہو گیا ہے، اس کپڑے کو ریپیئر خود فرما لیا کرتے تھے. وہ یا ماشاءاللہ یہ دو گلاں تو نہیں رہ گئی پر تیسری حالت موجود ہے. فرمایا یا مالو فی بیتہ کما یا مالو احدکم فی بیتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کیا کرتے تھے جیسے عام لوگ کرتے ہیں، ایسی طرح کے. کوئی اپنا اسپیشل سٹیٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امپوز نہیں کیا. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود ہی دو لیا کرتے تھے. اور وہ یخدم نفسہ اپنے کام خود ہی کر دیتے، اپنے کام خود ہی کیا کرتا. سبحان اللہ. حضرات گرامی میں نے تھوڑی ایک مسئلے پر بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ جاری رکھیں گے. مجھے آج صبح کہا گیا اور ویسے بھی نہ بھی کہتے پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی
UN کا اجلاس چل رہا تھا، میں نے وہ تقاریر مختلف دنیا کے عالمی رہنماؤں کی، ابا کول رہنمائی ان کو کہیں گے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کو، اپنے اپنے نیشنز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو بے شمار لوگوں کی میں نے تقریریں سنی، خاص کر کے امریکی صدر کی بھی میں نے سنی، ساری کی سارے مکمل میں نے اس کی تقریر بھی سنی، باقی لوگوں کی بھی تقاریر سنی، اور یہاں کے جو موجودہ حالات اور جو یورپ میں ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے، میں نے اس کو بھی اسٹڈی جتنا کر سکتا ہوں میرے بس میں وہ میں نے کیا، اور باقی جو دانا بینا لوگ ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا سنا، اور پھر جو میری اپنی آبزرویشن ہے 32-33 سال کی، میں نے اس کو بھی گیدر کیا، تو میں نے کہا کہ ایک تو ٹرمپ نے بھی بہت سختی کے ساتھ کہا کہ جناب یورپ کو اپنے آپ کو کلین کرنا چاہیے، چونکہ یہ جو باہر کے لوگ ہیں یہ ہماری سوسائٹی کو گندا کر رہے ہیں۔ آپ سنیں اس کی تقریر، ہاں کر لیں، لندن کا اس نے نام بھی لیا۔ باقی اٹلی میں، پرتگال میں، برطانیہ میں، مختلف ممالک میں ایک تحریک شروع ہوئی ہے کہ جو لوگ ہیں نا باہر کے ہیں، خصوصاً مسلمان، ویسے تو ان کا ایک عام یہ نعرہ ہے، لیکن ان کو ان ممالک سے بے دخل کر کے واپس ان کے ملکوں میں بھیجا جائے۔ UN میں جب بات ہوئی ہے کہ نیشنل پوری دنیا کے سامنے اور اربوں لوگوں نے جس کی بات کو سنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوں گے، لیکن وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، ان کے ساتھ جو بھی مکالمہ کرنے والے کریں گے وہ اپنے مقام پر ہیں۔ یہ اسٹیج ان کے ساتھ مکالمے کرنے کا نہیں ہے، یہ اسٹیج ہے میری قوم کا، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ جو باتیں آج انہوں نے کہنا شروع کی ہیں، الحمدللہ میں خود بھی، باقی علماء بھی آئے تھے 33 سال پہلے اپنے عوام کو آگاہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے رویوں کو چینج کرو۔ میں آپ کو ایک بات کر کے آگے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اس کے بعد وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت دانا بینا ہے، بہت عقل مند ہے، اتنا عقل آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ آپ نے اتنا عقل کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی لوگ کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو میں نے وہ بات چھوڑ دی، اور سمجھ گیا کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو جب ان کی جس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں میں نے وہ بات چھوڑ دی، اور میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا یہ کام نہ کرو، تو ظاہر بتا ہر آدمی پھر مجھے عقل مندی سمجھے گا نا۔ میں اب دوسری بات، انسان کے دل پر تمام اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کی کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ میں اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں، پاؤں میں اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں، آنکھ میں اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں، باقی جسم کو میں اپنی مرضی سے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ جو دل کا فیصلہ ہوتا ہے نا جی، وہ ہماری اور آپ اور میری مرضی سے نہیں ہوتا، وہ دل کا اپنا خاص فیصلہ خود ہی کر دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا غلط ہے۔ میں زیادہ اگر واضح بات کروں گا تو شاید کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک مزدور سے میں نے بات کی کل، اچانک پاکستان سے آیا ہوا، نیا بالکل فریش، میں بات کسی اور موضوع پر کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک جو بات کی تو یقین کریں اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے کہا یہ ہے دل کی آواز، ان کی آواز تو ہم بعد میں سنیں گے نا، پہلے خود اپنی نیشن کی آواز سنتے ہیں۔ مزدور، میں نے پوچھا تیری تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا 8ویں پڑھا ہوا۔ کب آیا ہے؟ کہنے لگا 2 سال ہوئے۔ بات کیا اس نے کی کہ میں یہاں پر لوگوں کے گھروں میں کام کرتا ہوں، میں نے دیکھا کہ 80 سے، اس نے لفظ 80 کا بولا، لوگوں میں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ 80% یہاں پر جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں نا جی، یا باقی، مجھے تو اس نے پاکستانیوں کا ذکر کیا اس نے، ان میں انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، مذہب بھی میرا، زبان بھی میری، جغرافیہ بھی میرا، سب کچھ ہم ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے،
کوئی لیڈر بھی نہیں ہے، کوئی اس کے بڑے اہم بھی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 80% ہمارے گھروں میں ہمارے لوگوں کا رویہ انسانیت کے درجے سے بھی نیچا چلا گیا ہے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو صحیح ہونے کے لیے مزید کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ ابھی اور وقت چاہیے آپ کو؟ ایک آدمی جو کہ گھروں میں کوئی کسی کا گارڈن صاف کرتا ہے، کسی کا کوئی کام کر رہا ہے، کسی کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے دل کی آواز یہ ہے، اور وہ کوئی بڑا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، کہ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے۔ ابھی تازہ پاکستان سے آیا، میری یاد رکھ لیں یہ، اور میں نے کہا یہ میں خود اس کو انڈوز کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے اس کی، چونکہ پیسے کی کثرت اور سہولتوں نے انسانیت کو خواہشات، اور آج کا جیو آپ پڑھیں، آج کا جیو کو اس نے لکھا ہے آج کے، کہ ہمارے اس تعلیمی نظام کا رزلٹ یہ ہے کہ انسانوں میں خواہشات اور شہوات کو بڑھایا، لیکن ان کو صحیح ایک کسی نظم و ضبط میں رہ کر ان کو پورا کرنے کا ہم نے اپنے حکم کو نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے آج پڑھیں ہم جیو کی سٹوری آج کی آپ انٹرنیٹ پر موجود ہے، کہ انسان کے مرتبے سے گر کر جانور بن گیا ہے۔ دیکھیں میں نے جیو کا نام لیا نا، بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کا، بہت بڑا ٹی وی نیٹ ورک ہے، میں نے پچھلے BBC کا بھی نام لیا تھا۔ انسانی خواہشات نے اور شہوات نے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے انسان اب جانور کے درجے سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جیو پاکستانیوں کا چینل ہے، پاکستان کا چینل ہے، وہ اپنی نیشن پر یہ اگر رپورٹ دے رہا ہے، ابھی وہ مبشر لقمان پاکستان کا معروف ایک اینکر ہے، اس نے آ کر بتایا کہ یہاں پر فی الحقیقت ہمارے لوگ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مقامی کمیونٹی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب میں نے یہ کڑوی باتیں، میرے بھائی آپریشن کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس کا مین سبب سستی ہے اور شہوات کو کنٹرول میں نہ رکھنا ہے۔ کیا عورتیں کیا مرد، میں نے ابھی بتایا، میں ساری زندگی بڑوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی رہا ہوں۔ یار جو مائیں بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ بچوں کو ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے، جو بچوں کو صاف صفائی کا لیسن نہیں دے سکتی جو ماں، تو اس کی اور کیا ڈیوٹی ہے؟ اس لیے اچھا میں نے کہا جس کا جنہ دل چاہتا نا میرے نال آئے، ایسے میں ہوں کھڑا ہوئے، میں تو انہیں دساں گا روڈ پر کتنے لوگوں نے گڈی اتنی غلط پار کرتے ہیں، اتنی غلط پار کرتے ہیں کہ جناب وہاں سے کوئی معذور آدمی ویل چیئر گزارنا ناممکن بنا دیتے ہیں۔ ہم نے دو کاموں پر توجہ دیے، بچے بڑی بڑے مکان لو، بزنس بناؤ، تے بچے نے بے معنی ڈگریاں کراؤ، وہ ان کو انسانیت تو کوئی سکھاؤ نا۔ اس لیے انشاءاللہ میں آئندہ بھی بات کروں گا، سب سے پہلا کام ہے سستی دور کرنی ہے۔ یہ پہلی گل ہے، نمازہ پابندی نہ پڑھو، دین سانو نمازہ پڑھو تو سستی نہ ہٹے گی نا، تو انہوں پتا صبح اٹھنا راتی سونا کسی نظم و ضبط بھی چاہو گے، اے دین سارا نظم و ضبط آنا ہے۔ اس بعد دین دی پہلی تعلیم صفائی ہے، جسم دی بھی صفائی تے عادتاں دی بھی صفائی، تے ہر چیز نو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور پبلک کے لیے سب سے پہلے، باقی کام بعد میں آپ کریں۔ جو جیڑی چیز منوں چنگی نہیں لگتی، روڈ پر اچھی نہیں لگ رہی، خود بھی بدلو اور اپنے بچوں کو بھی بدلاؤ۔ تو یہ تو ویسے بھی نام آ رہا ہے ان کے ساتھ، کو مذہب کا بھی دوری ہے، کلر کی بھی دوری ہے، زبان کا بھی فرق ہے، تو جو چیزیں ایک پاکستان نیا آیا ہوا وہ کہ اس کے دل کی آواز یہ ہے کہ یار یہاں پر یہ انسانیت سے درجے سے بھی نیچے گر گئے ہیں یہ لوگ، مجھے افسوس ہوا، یقین کریں تو بھائی چینج ہوگا نا۔ تو یہ لوگ نفرت نہیں کریں گے پھر ہم سے، کیوں یہ میں ٹرمپ نے ہمارے خلاف بات کی ہے؟ ہم ہی وہ نیشن ہمارے، ہم ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں
جو انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے وہاں جہاد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، کردار پیش کر کے کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ ملیشیا جنگ سے نہیں ہے، کردار سے بدلا ہے۔ کتنے دنیا کے ملک ہیں جو ہمارے کردار سے مسلمان ہوئے ہیں، اور آج ہمارا کردار کیا ہے کہ اتنی میں وکالت نہیں کر رہا، لیکن بہرحال برٹش نیشن میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور بہت خوبیاں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سچائی کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے اس نیشن کے لیے کیا کیا ہے جی؟ ہم نے اس کمیونٹی کو کیا کیا ہے جی؟ غلط گلاں اور سنے آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، جڑا بندہ جہاز دی تھلے منزل پر بیٹھا ہے نا تو کرے گا نا سوراخ، تو اوپر والے نہیں بچن گے، وہ غرق ہوں گے، سارے ہی غرق ہوں گے۔ پھر میں چنگا تو فلانا چنگا نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ تیرا فرض ہے اپنی اولاد کو سمجھانا، خود بھی بدلنا، یہ سب کا فرض ہے کہ اپنے، میں آپ کو کہہ رہا نا بدلو، آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بدلو، اور آپ کا بھی فرض ہے۔ دوسری بات، آخری بات، میں انشاءاللہ اور بات کروں، دولت کی نمائش ٹوٹل ترک کرو، کیونکہ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ مقامی کمیونٹی جب دیکھتی ہے کہ ان بیچاروں کے لیے پاس کھانے کا بھی نہیں ہے، اور آپ جناب لکشری کاریں اور جناب ریل پیل دولت کے گرد، تو ان کے دل میں تو رشک پیدا ہوگا نا۔ تو کیوں دکھاتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فروٹ لے کر آؤ گھر میں، پڑوسی کو نہیں دے سکتے، اس کا چھلکا بھی اپنے صحن میں پھینکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ اتنی دولت کی ریل پہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ان کے سامنے دکھاتے ہیں، اور پھر ان میں یہ ریئیکشن پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، پہلے خود چینج کرو، اور اس میں خاص کر کے دولت کے شو آف کرنا ٹوٹل ترک کرو، ورنہ بڑا سخت ریئیکشن آئے گا، اور پھر آپ کے لیے یہ بڑے بڑے جو پلازے تھے، بڑے بڑے مکان تھے، بزنس سینٹر نے نا، ایک دن بھی نہیں لگے گا تو انہوں نے چھوڑ دیا، جب عوام آپ کے خلاف ہوگی، اور یہ عوام آپ خلاف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بدلو، ان کے ساتھ جو وہ مکالمہ ہم ان کے ساتھ اس کی طرح کریں گے، لیکن ہم تو سب سے پہلے کم از کم جو پبلکلی چیزیں ان کو تو چھوڑو نا۔ گڈیاں غلط پار کریں گے، ٹان 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 کر کے جناب گڈیاں اوور سپیڈ کریں گے، پھر جھوٹ بولیں گے۔ سب سے پہلے سستی چھوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، اور صفائی کو سب سے نمبر 1 رکھو، ہر چیز کی صفائی، اور اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ 5 سال کا بچہ میں روز نہیں پڑھانا، آکڑ جائے گا۔ یہ بچے نو آکڑن دی سبق کتوں ملے؟ گھروں ملتا ہے۔ نہ ماننے والا سبق گھر سے ملتا ہے۔ ماں نہیں بتاتے کہ پتر باپ آگے نہیں آکڑنا، پیو آگے نہیں آکڑنا، استاد آگے نہیں آکڑنا۔ یہ تربیت باپ نے کرنی ہے، ماں نے کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان جناب۔